اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، لیکن جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اردو آریائی لفظ ہے اور کسی نہ کسی شکل میں تمام آریائی زبانوں میں موجود ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اردو لفظ ترکی سے مستعار ہے۔ اردو کے معنی لشکر، بازار، شاہی فردگاہ، پڑاؤ وغیرہ کے ہیں۔ بعض اوقات حرم سرا، شاہی قلعہ، محل سرا کو بھی اردو کہتے ہیں۔ یہ لفظ تزک بابری میں استعمال کیا گیا۔ بعد میں جہانگیر نے اپنی کتاب تزک جہانگیری میں اسے جا بجا استعمال کیا۔ بادشاہوں کے سکوں پر بھی یہ لفظ کندہ کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے اردو کا لفظ زبان کے لیے عہد شاہ جہاں میں استعمال ہوا، جب شاہ جہاں نے دہلی میں لال قلعہ تعمیر کروایا اور دہلی کو دارالسلطنت کا درجہ ملا اور اس کے قریب لشکر کے لیے ایک بڑی چھاونی تعمیر کروائی تو اسے اردو معلیٰ کا خطاب دیا۔ پہلے وہاں بولی جانے والی زبان کو اردو معلیٰ کہتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ لوگ لسانی عادت کی وجہ سے اسے اردو کہنے لگے۔ اورنگزیب کے عہد میں اردو ذریعہ تعلیم بن چکی تھی۔ بچوں کو فارسی زبان کی تعلیم اسی کے ذریعے دی جاتی تھی۔ مغلیہ سلطنت جب زوال پذیر ہوئی تو انحطاط کی وجہ سے فارسی دانی کی قدر جاتی رہی تو اردو نے سر اٹھایا اور اس نے جلد ہی ادب و انشاء کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ محمد شاہ کے دور میں جب ولی دکنی کا دیوان دہلی آیا تو اردو کا ستارہ پورے آب و تاب سے چمکنے لگا اور مقامی شعراء بھی اردو کی طرف مائل ہوئے۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اس زمانے میں بھی اس زبان کو ریختہ کہا جاتا تھا۔ صاحب گلشن بخار نے اردو شاعری کو ریختہ کہا ہے۔ گریسن اور اس کے متبعین اردو کو ہندوستانی کہتے ہیں۔ انگریز بھی اس زبان کو ہندوستانی کہتے ہیں۔ بعض لوگ ابھی تک اردو کو ہندوستانی کہتے ہیں۔ اب زیادہ تر اس زبان کا نام اردو ہے، اگرچہ بعض اصحاب نے اس کا نام بدلنے پر اصرار کیا ہے۔ وہ اس زبان کا نام پاکستانی رکھنا چاہتے ہیں۔ شاید اردو کے ارتقاء کی کسی منزل پر یہ نام بھی مستعمل ہو جائے۔ حافظ محمود شرانی اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں تاریخی حوالوں اور صرف و نحو کی مماثلت کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ اردو زبان دہلی کی نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی گئی تھی۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اردو کا جائے مولد پنجاب ہے۔ اس لیے محمد حسین آزاد کا یہ نظریہ قطعی طور پر غلط ہے کہ اردو برج بھاشا اور فارسی کے اختلاط سے پیدا ہوئی۔ حافظ محمود شرانی کے دلائل کا تعلق خصوصیت سے تاریخی حوالوں اور صرف و نحو کی مماثلت سے ہے۔ حافظ محمود شرانی کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے پنجاب پر حملے کیے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندو راجاؤں کی مسلسل عہد شکنی سے تنگ آ کر 1004 عیسوی میں پنجاب کو اپنی قلمروں میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح مسلمان لشکری جو فارسی اور ترکی بولتے تھے پنجاب میں رہنے لگے۔ مسلمان صوفیاء کی آمد سے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہو گیا اور دیسی اقوام اسلام قبول کرنے لگی۔ حضرت داتا گنج بخش نے لاہور میں خانقاہ بنوائی اور یہاں کے عوام کو اسلام کی حقانیت سمجھانے لگے۔ مسلمان صوفیاء اور درویش کے علاوہ مسلمان شاعر و ادیب، اہل علم اور تجار بھی پنجاب میں سکونت اختیار کرنے لگے۔ اس طرح مقامی آبادی اور فاتحین کے اختلاط کے نتیجے میں ایک ملواں زبان وجود میں آئی جسے مسلمان ہندی یا ہندوی کہتے تھے۔ غزنوی دور کے ایک بلند پایہ شاعر اور اہل علم مسعود سعد سلیمان کے بارے میں تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ وہ ہندوی زبان کا بھی شاعر تھا اور صاحب دیوان تھا، لیکن اس کا ہندوی دیوان ناپید ہے۔ غزنوی دور کا خاتمہ محمد غوری نے 1186 عیسوی میں کر دیا۔ اس طرح غزنوی حکومت پنجاب میں تقریباً پونے 200 سال رہی۔ یہ عرصہ ہندوی کی ابتدائی تشکیل کے لیے کافی تھا۔ محمد غوری نے 1192 عیسوی میں رائے پتھورا کو شکست دی اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ غوریوں کے ساتھ پنجاب کے مسلمان سپاہی جو فارسی بولتے تھے اور 9 مسلم دیسی قبائل بھی تھے۔ یہ لشکر دہلی گیا
اور وہاں کی آبادی سے مزید اختلاط ہوا۔ اس طرح اردو کی جڑیں اور زیادہ مضبوط ہو گئیں۔ محمد تغلق نے دہلی کی آبادی کو دیوگری جانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ دہلی کے بجائے دیوگری کو دارالسلطنت بنا چکا تھا۔ چنانچہ دہلی کے عوام اور فوجی ماں اہل و عیال دیوگری چلے گئے۔ بعد میں جب محمد تغلق کو اپنے فیصلے کے غلط ہونے کا پتہ چلا تو اس نے دہلی کو پایہ تخت بنا لیا اور لوگوں کو دوبارہ دہلی جانے کا حکم دیا، لیکن اس دفعہ حکم سخت نہ تھا، اس لیے بہت سے خاندان وہیں رہ بس گئے۔ اس طرح دکنی اردو کا ارتقاء علیحدہ ہوا۔